میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے. ڈاکٹر شازیہ کے ریپ کی بات کر رہا ہوں. 2013 سے 18 تک نون لیگ کی گورنمنٹ نے اچھا پرفارم بھی کیا, تو آہستہ آہستہ بالکل خان صاحب والا معاملہ بھوت اتر گیا سر سے. ہم جانتے ہیں عمران خان صاحب کیسے وزیر اعظم بنے, جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے, کی پارٹی نے جس طرح ان کو باقاعدہ قوم کا والد کہا, جاخل جوتھی منافق, یہ وہ جو بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے, ساری رات یہی کام کیا, آپ ہی کو پڑھا. اچھی بات ہے. تو وہ جو آپ کا کانٹیکسٹ ہے نا, میں اس کو بھی سمجھتا ہوں. خاتون ہے جس کو ساری امت یہودی کا تانا ملا, آپ کے پاس کوئی لاجیکل ایویڈنس ہے؟ آپ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے ایک غلط فیصلہ کر لیا. کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کی مذمت کریں؟ یہ والے جو ہمارے جرنیل اور یہ ٹویٹیں جا کے ٹرمپ کو دکھائیں گے اور امریکی سینیٹرز کو دکھائیں گے جب میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. تو گزارش صرف یہ ہے کہ ہم تو سب چیزوں کے آج بیچارے جو جن کو 2022 کے بعد شعور آیا ان کو نہیں سمجھا سکتے آپ بات. تو ہم نے تو یہ پورا سفر دیکھا, اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ خان بھی جرنیلوں اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈگر پر چل پڑے ہیں, تو پھر 2013-14 کے بعد سے آہستہ آہستہ وہ سلسلہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اچھا, اس میں چونکہ ہم تو کالج کے زمانے سے نا, لوگ آج میں کہتے ہیں جی ٹاؤٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ عسکری صحافی وغیرہ. سر ہم تو, میری تو تقریر 2004 کی گورنمنٹ کالج کی موجود ہے, جس میں میں بلوچستان کے مسئلے پر بات کر رہا ہوں, جس میں جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں, جس میں ڈاکٹر شازیہ کے ریپ کی بات کر رہا ہوں, جس کا الزام لگا تھا. بھگٹی صاحب والا کیس وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سر. وہ تقریر موجود ہے آج بھی, اور اس طرح کی بہت ساری باتیں, اور اس طرح کی تقریریں ہم احمد فراز کی پیشہ ور قاتلوں جیسی نظمیں پڑھا کرتے تھے, ہم فیض کو پڑھا کرتے. تو یہ آج ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا سکھائیں گے, ٹھیک ہے مرضی ہے ان بچوں کی. لیکن جب 2014 میں ہم نے یہ جرنیلوں کا اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کا گٹھ جوڑ دیکھا, تو آہستہ آہستہ ہم اس سے متنفر ہونا شروع ہو گیا. 2013 سے 18 تک نون لیگ کی گورنمنٹ نے اچھا پرفارم بھی کیا, تو آہستہ آہستہ بالکل خان صاحب والا معاملہ بھوت اتر گیا سر سے. 2018 میں ہم جانتے ہیں عمران خان صاحب کیسے وزیر اعظم بنے. پھر ہم گواہ اس بات کے کہ کون کون کس کو کیا کیا فون کرتا تھا اور کیا کیا خبریں چلتی تھیں اور ٹرانسمیشنز کیسی ہوتی تھیں, ایوری تھنگ. الٹیمیٹلی خان صاحب کامران شاہد صاحب نے بھی کہا نا کہ کیا تفصیل میں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا, ہمارے سامنے ہوا نا سب کچھ, ہم ہر الیکشن ٹرانسمیشن کا بھی حصہ تھے. اور 2018 میں ہم نیوٹرل ہو گئے, ہم نے کہا خان صاحب کو ایک موقع مل گیا ہے, ٹھیک ہے, ہماری اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھاٹ کی وجہ سے خان صاحب دل سے اتر گئے تھے, لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. بالکل نیوٹرل ہو کے ہم نے ان کی تعریفیں بھی کی, ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا, ان کی حکومت کے دوران نہ ہونے کے برابر تنقید کی کہ لیٹ ہم پرفارم نا, وہ کیا کرتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے, جس طرح سے انہوں نے جنرل باجوہ کو سلجھا ہوا, جمہوری, ڈیموکریٹک, اور کیا بات ہے, اور پتہ نہیں کون کون سی تعریف نہیں. ان کی پارٹی نے جس طرح ان کو باقاعدہ قوم کا والد کہا, اس کے بعد تو پھر کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی. اور پھر چلے جب اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ آتی ہے, ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, پھر آپ کسی مختصر سی تنقید پر الٹا ہمیں ٹاؤٹ کہتے ہیں. تو پھر تو یہ سارا وہ سفر ہے جس سے میں خود بھی گزرا ہوں. اور ظاہر اس زمانے میں ہماری ایک رائے تھی عمران خان صاحب سے متعلق, تو ان کو ایک موقع ملنا چاہیے. تو اس میں ظاہر ہے آپ کی اولاد, آپ کے ارد گرد کے لوگ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو آج سے 7-8 سال پہلے اس کی اوپینین کیا تھی, اس وقت اس کی اوپینین کیا ہے, یہ ذرا سے بات کر کے میں پوچھ لوں گا. ویسے آج کل میں پوچھنا چاہیے کیا ہے. اچھا, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ میں اپنی سوچ جو ہے نا کسی پہ مسلط نہیں کرتا, جی, اس وجہ سے میرے بیٹا کوئی بھی اوپینین لے کے زندگی میں بالکل گزار سکتا ہے. اگر یہی آپ کی لیکن یہ چونکہ 7-8 سال پہلے, تو 7-8 سال پہلے بہت سارے لوگوں کی بالکل اوپینین ڈفرینٹ تھی. ایگریڈ. جی, آپ نے کہا کہ میں چونکہ تھوپتا نہیں ہوں, اپنی سوچ اور اپنی رائے مسلط نہیں کرتا, اس وجہ سے پہلات کوئی بھی اوپینین لے کے چل سکتا ہے. جی, پھر سوال یہ ہے کہ جس انداز اور جس طور سے سوشل میڈیا پہ آپ اس قدر کڑی زبان استعمال کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے کچھ الفاظ دہرائے ہیں, میں دوبارہ کیا دہراؤں. جی, نہیں دہرائی, میں اس پہ بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ویسے جاخل جوتھی منافق, یہ وہ جو بھی اس طرح کے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو اگر آپ اپنے بیٹے پہ مسلط نہیں کرتے, پھر اس قوم کے بیٹوں پہ کیوں مسلط کریں؟ اور آپ یہ خود کہتے ہیں کہ 90% پاکستانی جو قوم ہے یا ہے, وہ آپ کے خود آرگومنٹس ہیں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ. میں آج بھی اس بات کو تسلیم, آپ 90%, پی ٹی آئی بھی 90% نہیں کہتی, میں 90%. ہاں, آپ 90% کہتے ہیں کہ وہ آپ ان پہ اپنی سوچ اور اپنی رائے کیوں مسلط کرتے ہیں. 2-3 باتیں. ایک تو یہ جس طرح ہم نے جاہل یوتھیا کی بات کی, اولاً تو میں اعتراض کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے 2017-18 میں اور اس کے بعد بھی بہت بار یہ کہہ چکا ہوں کہ چونکہ اب پی ٹی آئی والوں نے خود بھی اس کو اپنے لیے مستعمل بنا لیا ہے اس لفظ کو, جس طرح نون لیگ والے خود کو پٹواری کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. نہیں, جاہل کہنے میں دیکھیے, اب ایک آدمی جو کم علمی کی بات کر رہا ہے, آپ اس کو جاہل کے علاوہ اور کیا کہیں گے. آپ منافق کی بات کر رہے ہیں, جب ایک آدمی کے 2 بیانات میں تضادات ہوگا جس کے عمل میں اور گفتگو میں, اس کو منافق کے علاوہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے, مجھے آپ بتاتے رہیے گا, میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ میں کس کس بنیاد پر ان کی ویڈیوز لگا کے کہ پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہتے ہیں. اگر آپ تو میں اپنے آپ کہتے ہیں کہ اگر بیانات میں تضاد آ جائے, جی, تو اس بنیاد پہ آپ اس کو منافق کہہ سکتے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منافق کی تعریف کہ آپ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں, اس کو یعنی آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہو. ابھی آپ نے کہا نا کہ تضاد آ جائے, جی,
کہ آپ ایک وقت میں ایک رائے رکھتے تھے, دوسری وقت میں دوسری رائے رکھتے تھے, کیا اس بنیاد پہ میں نے قول اور فعل کے تضاد کی بات کی کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, اس تضاد کو تو منافقت کہیں گے نا. اچھا جی, آپ عمران خان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے نہ گفتگو کرتے ہیں نہ بیانات دیتے ہیں. جی, میں ان کی باقاعدہ دکھا سکتا ہوں کہ بارہا نہیں آپ سوال ہی غلط کریں, معاف میں کمپلیٹ کرتا ہوں, پھر میں مجھے وہ آپ جو کانٹیکس دینے جا رہے ہیں نا, میں وہ کانٹیکس پڑھ کے آیا ہوں اقرار بھائی. جی جی بسم اللہ. تو جو آپ بات کریں گے نا, میں وہ اس پہ پہنچ گیا ہوں. آپ کہتے ہیں حالیہ ٹرمپ کے دور کے بعد انہوں نے تنقید, ٹرمپ کے دور کے بعد ایران پر بالخصوص حملے کے بعد پھر جو قطر کا ایران کی بھی میں ڈیٹیل کر کے اب کیجیے, ساری رات یہی کام کیا, آپ ہی کو پڑھا. اچھی بات ہے. تو وہ جو آپ کا کانٹیکس ہے نا, میں اس کو بھی سمجھتا ہوں. اقرار صاحب کا کانٹیکس یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ٹرمپ کے آنے کے بعد انہوں نے جو لابنگ کی ہے پی ٹی آئی نے, اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس کے خلاف بات نہیں کی, اسرائیل کے خلاف بات نہیں. لیکن اس سے پہلے بے شمار ٹویٹس ایسی ہیں موجود ہیں جس میں اسرائیل کے خلاف گفتگو کی. آئی ایگری. ہم پاکستان میں عمومی طور پہ اس بنیاد پہ عمران خان کو یہودی اور اسرائیل سے جوڑا جاتا ہے کہ ان کی وائف بادل نخواستہ وہ تھیں, اور آپ نے خود ہی ٹویٹ کیا ہوا کہ جیمامہ وہ ہیں, میں نے باقاعدہ اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا کہ جیمامہ وہ خاتون ہے جس کو ساری امت یہودی کا تانا ملا, زائنسٹ کیا کیا کچھ کہا گیا ان کو, اور وہ بھرپور آواز اٹھا رہی ہیں اور اسرائیل کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے. تو جب اتنی آواز اٹھا دی, آپ مزید کیوں آواز اٹھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, میں اس پہ یہ ثابت نعوذ باللہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کوئی ایجنٹ ہیں اور ان کے کسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر رہے. میرا نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں عمران خان صاحب کے کردار کے اس پہلو کو اس مثال سے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا موقف اور اپنا نظریہ مصلحت کی بنیاد پر یا تو تبدیل کرتے رہتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں. مثلا اس وقت میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں یا ان کو فنڈ کیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے وہ اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہے, یا اس وجہ سے کہ اسرائیل یا ان کے سسرال والے ان سے, ہرگز نہیں. میرا نقطہ سمجھیے. میری گزارش صرف یہ ہے کہ چونکہ اس وقت انہیں ایک آس اور امید ہے امریکی سینیٹر سے اور ٹرمپ سے کہ وہ شاید کوئی رول پلے کریں گے ان کی رہائی کا, یا ان کی پارٹی جس طرح سے وہاں پہ لابنگ کر رہی ہے, کانگریس میں ان کے بل منظور کروائے جا رہے ہیں, تو میری رائے ہے کہ اس وقت وہ چونکہ ایک مصلحت کا شکار ہو گئی, اس مصلحت کی وجہ سے وہ اسرائیل کی مذمت نہیں کرے. اس میں ہرگز ایجنٹی اور اس کا کوئی تعصب نہیں. آپ کی جو رائے ہے کہ وہ مصلحت کی بنیاد پر یہ موقف اختیار کر رہے ہیں, اس کا آپ کے پاس کوئی لاجیکل ایویڈنس ہے نا سر؟ میں عرض کرتا ہوں سر, ان کے جو بیٹے ہیں وہ جا کے امریکی سینیٹر سے ملتے ہیں, جو جمائمہ کے بیٹے ہیں, جیمامہ تنقید کر رہی ہے, اس پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, جیمامہ بھی تنقید کر رہی ہے, اس سے فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر عمران خان کرے گا تو فرق پڑے گا. اس کو آپ سمجھانے کیسے؟ دیکھیے, آپ تو یہ دعویٰ کرتی ہیں نا پی ٹی آئی کہ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ہیں. جی. تو اس سینیریو میں جب اب کل یہ فلوٹیلا پہ قبضہ کر لیا فلسطین نے, جب 20 نکاتی ایجنڈا آ رہا ہے, اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, آپ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے ایک غلط فیصلہ کر لیا, ایسے سینیریو میں بھی ابھی 4-5 گھنٹے پہلے جو رات کی ان کی ٹویٹ آئی ہے اس میں انہوں نے اپنے کیسز کی پوری تفصیل بیان کی ہے. کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کی مذمت کریں؟ یعنی میں پچھلے کچھ 4-5 مہینے سے اس پر مستقل ایران کے حملے کے بعد سے بات کر رہا ہوں, کیوں اب تک اسرائیل کی, یعنی میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں. تو ہے اقرار صاحب, بہت دفعہ کی ہے سر, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہے جس میں انہوں نے $1 ملین دیے ہیں لابنگ کے لیے امریکی سینیٹرز کو, یہی تو بتا رہا ہے کہ چونکہ اب آپ کا ایک مفاد وابستہ ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ, آپ نے بہت سارے پیسے خرچ کیے اور آپ کی ایک آس بندھ گئی ہے کہ وہ شاید کوئی رول پلے کریں گے. اس لابنگ تو پہلے بھی کی جا رہی تھی اقرار صاحب, لیکن اب تو بہت کھل کر ہونا شروع ہو گیا نا, پہلے بھی آنا شروع ہو گیا باقاعدہ. پہلے بھی ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی لابنگ کی جا رہی تھی, اور تحریک انصاف سے وابستگان جی کہتے تھے کہ ٹرمپ صاحب ادھر آئے, ایک فون کھڑکنا اور خان صاحب. بالکل. تو اب جب ٹرمپ آ گئے تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ناراض ہوں. اب یہ خوف ہے کہ ٹرمپ ناراض ہو گئے تو رہائی میں کردار ادا نہیں کریں گے. یہ میرا جمائمہ پہ کیوں ناراض نہیں ہو رہے؟ جمائمہ جو اپنے بیٹے کی آواز, اپنے شوہر کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, اپنے بیٹوں کو بھیج رہی ہے امریکہ میں. جمائمہ کو تو دیکھیے نا, جمائمہ کا تو تعلق عمران خان صاحب سے اب نہیں ہے نا, آپ ان کو کس طرح سے ایفیلیٹ کر سکتے ہیں؟ میں اس کی ایک مثال آپ کو ایک اور دوں. ان کے اپنے بچوں کا شوہر ہونے کے, اپنا والد ہونے کی حیثیت سے وہ مسلسل آواز اٹھا رہی ہے. گزارش کرتا ہوں, اس میں خان صاحب نے یہ بھی پی ٹی آئی کا ایک دفاع ہوتا ہے نا کہ جی انہوں نے اپنا وفد تو بھیج دیا ایران کی ایمبیسی میں, اور وہ سارا کہ معاملہ صرف یہ ہے, بلکہ پی ٹی آئی کے دوستوں کی بڑی دلچسپ ٹویٹس اس پر موجود ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں یہ اقرار صاحب کے بہکاوے میں آ کے بالکل جو ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں خان صاحب کے اسرائیل کی مذمت نہ کر بیٹھے, یہ والے جو ہمارے جرنیل اور یہ ٹویٹیں جا کے ٹرمپ کو دکھائیں گے اور امریکی سینیٹرز کو دکھائیں گے. تو اصل معاملہ تو خان صاحب کی ذات کے حوالے سے, ان کی اہلیہ, ان کی بہن, ان کا وفد کیا کر رہا ہے,
خان صاحب تو اس کا متبادل یا نعم البدل نہیں ہے نا. عمران خان تو عمران خان ہے نا. عمران خان کی بات کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. عمران خان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہے نا. کتنی ٹویٹس کرے, اگر 4-6 ماہ میں ٹویٹ کرے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ سر آج کریں, میں ان کو سراہوں گا, کیوں نہیں. اس وقت آپ کو لگتا ہے, چلیے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, دیکھنے والوں سے سوال کرتا ہوں, اس سینیریو میں کہ جب یہ 2 ریاستی حل پر بات ہو رہی ہے, 20 نکاتی 21 نکاتی ایجنڈا آ گیا اس کی جانب سے, عرب ملک ایک طرف ہو رہے ہیں, پاکستان نے کہا جی ہم سپورٹ, اس سارے سینیریو میں کیا عمران خان ارریلیونٹ نہیں ہو رہے اس پر بات نہ کر کے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ ان تک خبر نہیں پہنچ رہی, یہ ایک گمان تھا کہ خبر نہیں پہنچ رہی. ابھی کسی نے کہا جی ان تک خبریں پہنچتی رہتی ہیں, اخبار پہنچتے ہیں, اس پر بھی میں نے ٹویٹ کی, اور وہ خبر بھی آئی ڈونٹ نو, وہ علیمہ خان صاحب نے کہا کہ وہ اخبار پر انہوں نے شاید کرکٹ کی کوئی میچ کے اوپر دیکھ کر کہا کہ اس طرح سے پاکستان جیت سکتا ہے. دیٹ مینس اخبارات بھی پہنچ رہے ہیں. نہیں پہنچ رہے, آپ ان کی بہن کو تو قابل اعتبار جانتے ہیں نا, کیا وہ اتنا بڑا مسئلہ ان سے ڈسکس نہیں کر رہی ہوں گی کہ پاکستان اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے, پوری پارٹی کا ایک ورژن بنا ہوا ہے نا. اس سینیریو میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان جیسے لیڈر کو, جس کو میں ارریلیونٹ تو نہیں کہہ سکتا, جس کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کو کم درجے کا لیڈر بھی قرار نہیں دے سکتے, کیا اس کی طرف سے بیان نہ آنا سوالات کو جنم نہیں دیتا؟ وہ سوال میں اٹھا رہا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا. اچھا